أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ایک صلوات پڑھیں محمد. قابل قدر عزاداران باب الحوائج حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر انجمن گلدستہ حیدری کانپور کی جانب سے یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے سامنے اس شب شہادت باب الحوائج کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا. بہرحال آپ حضرات کی زحمتیں مد نظر ہیں اور میں اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی جن آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، انہی آیات کے تحت کچھ دیر گفتگو کرنا مقصود ہے کہ خداوند عالم نے ان آیتوں میں اول اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا بہت مختصر سا تعارف بیان فرمایا اور بعد تعارف قرآن مقصد نزول قرآن بیان فرمایا گیا. اعلان ہوا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اس کتاب کی آمد کا مقصد بیان ہوا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بسم اللہ سے لے کے والناس تک 114 سورے جو پیغمبر اسلام کے قلب مبارک پر نازل فرمائے، ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے. یعنی قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ہم آپ ہدایت حاصل کریں. لیکن عزیزان گرامی، مقصد نزول قرآن ہدایت انسانی ہے، لیکن انہی آیات میں شرط ہدایت بھی پنہا ہے. یقیناً قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، لیکن انہی آیتوں کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہدایت لینے والوں میں بھی کچھ صفتوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک ہدایت حاصل کرنے والوں کے پاس وہ صفتیں نہ ہوں گی، تب تک صرف قرآن پڑھ لینے سے اور قرآن کی تلاوت کر لینے سے ہدایت حاصل نہیں ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے اسے ہدایت مل جائے، جو بھی قرآن پڑھے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے مگر متقین کے لیے ہدایت ہے. اس کا مطلب قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف قاری ہونا کافی نہیں ہے، متقی ہونا بھی ضروری ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور فرمائیے گا، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف قاری ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ صاحب تقوی متقی ہونا بھی ضروری ہے. تقوی ہوگا تو قرآن ہدایت دے گا، ورنہ بغیر تقوی کے اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو تلاوت کا فیض تو ہمیں ملے گا لیکن ہدایت ہمیں نہیں مل سکتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ملت مسلمہ میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن کم سے کم توجہ سنیے گا، قرآن کی تلاوت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے کلمہ پڑھنے والے یہی قرآن پڑھتے ہیں.
یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا قرآن، یہی والناس پر تمام ہونے والا قرآن، یہی 114 سوروں والا قرآن، یہی 6000 سے زیادہ آیات والا قرآن، سب کے سب یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آیات قرآنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن عزیزوں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب کے سب ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں۔ آپ جو فرمائیے گا، سب کے نظریے ایک نہیں ہیں، سب کی نمازوں کے طریقے ایک نہیں ہیں، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے، سب کے نکاح کے مسائل ایک نہیں ہیں۔ حد یہ ہے کہ سب کے طلاق کے معاملات ایک نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بھائی قرآن ایک ہے مگر عقیدے ایک نہیں، قرآن ایک ہے مگر نظریے ایک نہیں، قرآن ایک ہے مگر احکام ایک نہیں، قرآن ایک ہے نماز کے طریقے ایک نہیں، قرآن ایک ہے روزوں کے سلیقے ایک نہیں۔ مجھے بتائیے کیا سبب ہے؟ تو عزیزان گرامی، سبب تلاوت نہ ہونا سبب نہیں ہے، تقوی نہ ہونا سبب ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ علماء کرام بیٹھے میں، تقوی نہ ہونا سبب ہے، سب سے اہم ہے تقوی۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ چنانچہ ایک طبقہ ملت مسلمہ میں ایسا ہے کہ جو توسل کا منکر ہے، جو وسیلے کا منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توسل نہ کیجئے، وسیلہ اختیار نہ کیجئے، اللہ اور اپنے بیچ میں کسی کو وسیلہ نہ بنائیے، پیغمبر اسلام سے توسل نہ کیجئے، اہل بیت اطہار کو وسیلہ نہ بنائیے۔ بس ذرا سی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ گفتگو آسان ہو جائے گی۔ تو وہ طبقہ جو وسیلے کا منکر ہے، جو توسل کا انکار کرتے ہیں، جب آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے، تمہارے نظریے کی بنیاد کیا ہے، تم آخر کیوں کر توسل کو نہیں مانتے، تو جب آپ ان سے ان کے اس نظریے کی دلیل پوچھیں گے تو وہ آپ کو اپنی کتاب کی روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کی آیت سنائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں دیکھیں اتنا احساس تو مجھے بھی ہے کہ میری خود کی پڑھنے کی طاقت سننے کے اوپر قربان ہو چکی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں دیکھیں بچپن سے میں اس کانپور شہر میں آ رہا ہوں، یہاں بہت نئی نئی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ اگر میں نے دیکھا تو کیا حیرت کی بات ہے کہ آدھا مسلمہ و پوری مجلس۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک ذرا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جی جی ہاں بالکل، ایک مسلمہ ہو یا بہرحال شعراء کی بھی اپنی اہمیت ہے، اپنی جگہ ہے، اور شعراء اہل بیت کو اہل بیت علیہ السلام نے بہت نوازا ہے، لیکن مجلس میں پیشخانی ہونا چاہیے، جیسے مسالمے میں تقریر ہوتی ہے۔ بہرحال شعراء کا بھی اپنا ایک مرتبہ ہے، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور یہاں جو ماشاءاللہ جو شعراء پڑھے ہیں وہ شعراء ہیں، شعراء سے کوئی الجھن نہیں، متشاعر سے الجھن ہے۔ کہ راحت اندوری نے کہا کہ میرے کاروبار میں سب نے میری امداد کی، میرے کاروبار میں سب نے میری امداد کی، داد مجمع کی، گلا میرا غزل استاد کی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے اسلام، اللہ نے خود بھی عبادتیں اتنی ہی واجب کی ہیں جتنی انسان کر سکے، اللہ نے تکلیف شرعی اتنی ہی انسان کے اوپر واجب کی ہے جتنی انسان برداشت کر سکے، لہٰذا یہ تقریر بھی اتنی ہی ہوگی جتنی آپ سن سکیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تم توسل کے منکر کیوں، تو وہ آپ کو اپنی کتاب کی روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی قرآن کی آیت سنائیں گے۔ بھائی جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ تم آل محمد سے محبت کیوں کرتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں، ہم آیہ مودت سناتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھو تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں، آیہ تطہیر سناتے ہیں۔
کوئی ہم سے پوچھے تو مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو، تو ہم روایتی سناتے ہیں، آیت غدیر سناتے ہیں۔ تو جیسے ہم اپنے عقائد کے لیے، اپنے نظریوں کے لیے، اپنے عقیدوں کے لیے قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، ویسے ہی وہاں بھی آپ کو روایتی سنائی جائے گی، وہاں بھی آپ کو قرآن کی آیت سنائی جائے گی۔ کے ساتھ صاف صاف سورہ الحمد میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو بھائی جب ہم اقرار کر رہے ہیں کہ عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، تو پھر ہم نبی کا وسیلہ کیوں اختیار کریں؟ ہم یا علی مدد کیوں کہیں؟ ہم باب الحوائج کو کیوں پکاریں؟ ہم اہل بیت کا وسیلہ کیوں اختیار کریں؟ توجہ فرمائیے گا بھائی، جب ہم صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، علماء بیٹھے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے اور عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے۔ تو بے شک ہمارا بھی ایمان ہے اور مکمل ایمان ہے کہ عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، مگر مدد سے پہلے آیت میں عبادت کا ذکر آیا کہ عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ مجھے بتائیے عبادت اللہ ہی کی کرنا چاہیے، توجہ رکھیے گا، مگر عبادت کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے دماغ کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے، جیسے دل کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے، جیسے لوگ کہیں ویسے عبادت کرنا چاہیے۔ عبادت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کہ عبادت کا معیار ہے ذات پیغمبر۔ جو ہمارے یہاں بھائی عبادت ویسے ہوگی جیسے پیغمبر نے بتایا، نماز ویسے پڑھی جائے گی جیسے نبی نے بتائی، روزہ ویسے رکھا جائے گا جیسے نبی نے بتایا، حج ویسے کیا جائے گا جیسے نبی نے بتایا۔ تو عبادت کے لیے ہمارا دماغ نہیں چلے گا، ہمارا دل نہیں چلے گا، ہم عبادت کے لیے دیکھیں گے کہ نبی نے اللہ کی عبادت کیسے کی ہے۔ تو جیسے عبادت کے معاملے میں دیکھا جائے گا کہ نبی نے اللہ کی عبادت کیسے کی ہے، ویسے ہی مدد کے معاملے میں دیکھا جائے گا کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے لی ہے۔ جو فرمائیے گا سنیے گا جو ہمارا بھائی، جیسے نماز کے لیے دیکھیں گے نبی نے نماز کیسے پڑھی، نبی نے روزہ کیسے رکھا، ویسے ہی مدد کے لیے بھی تو دیکھیں گے کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے مانگی۔ بھائی روزے فتح خیبر گزر چکا ہے، شب شہادت آ چکی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جملہ ضائع نہ جائے گا۔ اب اگر نبی نے صرف اللہ اللہ کر کے مدد مانگی ہو تو یا اللہ کہہ کے مدد مانگیے، مگر اگر نبی نے نعت علی پڑھ کے مدد، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی عبادت کے لیے معیار کون ہے؟ ذات پیغمبر معیار ہے نا۔ عبادت ویسے کی جائے گی جیسے نبی نے بتایا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، بھائی نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، یہ شیعہ و غیر شیعہ سب کتابوں میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا، بھئی آخری آدمی تو توجہ، جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ تو اب صحیح نماز وہ ہے جو نبی کی نماز کے مطابق ہو، اور نبی کیسے نماز پڑھتے تھے یہ وہی بتائے گا جس نے نبی کو نماز پڑھتے توجہ فرمائیے گا دیکھاؤ۔ اب ملت مسلمہ میں گروہ کتنے بھی ہوں مگر نماز کے طریقے 5 ہیں۔ بھائی اشارہ کرنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ملت مسلمہ میں 5 طریقوں سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں اور 1 طریقہ 12 اماموں والا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، 4 طریقے ائمہ 4 والے ہیں، 1 طریقہ 12 اماموں والا ہے۔ بھائی ملت مسلمہ میں ائمہ 4 کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے۔
کچھ امام ابو حنیفہ کے طرح سے پڑھتے ہیں، کچھ کا طریقہ امام شافعی جیسا، کچھ کا طریقہ امام مالک جیسا، کچھ کا طریقہ امام حنبل جیسا، اور ہمارا طریقہ ائمہ اثنا عشر جیسا۔ اور نبی نے صحیح طریقہ کیا بتایا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اب ہم تاریخ کے راستے سے گزرتے ہوئے ائمہ اربعہ کے پہلے کے پاس پہنچے کہ آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ سنیے گا، تو تاریخ نے کہا کہ یہ نبی کے 80 برس بعد پیدا ہوئے، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا۔ ان کے بعد والے ان کے بعد پیدا ہوئے، ان کے بعد والے ان کے بعد پیدا ہوئے، ان کے بعد والے ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کسی نے نبی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اب ہم پہنچے 12 کی بارگاہ میں، 12 کی بارگاہ میں، اور ہم نے پوچھا آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا؟ تو تاریخ نے کہا کہ 12 کا پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جملہ سنیے گا، پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا، دوسرا وہ ہے جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا، اور تیسرا وہ ہے جس نے نبی کی پیٹھ پر نبی کی پیٹھ پر عزیزان گرامی، ہمارا طریقہ نماز کیا ہے؟ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ جیسے ہمارے علماء نے سکھائی۔ ہمارے ان علماء کا طریقہ نماز ہمارے فقہا جیسا، فقہا کا طریقہ نماز سفراء امام آخر جیسا۔ سفراء امام نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے 12ویں نماز پڑھتے تھے، 12ویں کا طریقہ نماز 11ویں امام جیسا، 11ویں کا طریقہ نماز 10ویں امام جیسا، 10ویں کا طریقہ نماز امام تقی جواد جیسا، امام تقی جواد کا طریقہ نماز امام علی رضا جیسا، امام علی رضا کا طریقہ نماز امام موسیٰ کاظم جیسا، امام موسیٰ کاظم کی نماز امام صادق جیسی، امام صادق کی نماز محمد باقر جیسی، محمد باقر کا طریقہ نماز امام زین العبا جیسا، امام زین العبا کا طریقہ نماز مولا حسین جیسا، مولا حسین کی نماز مولا حسن جیسی، مولا حسن کا طریقہ نماز مولا علی جیسا۔ اب بخاری شریف جیسی کتاب میں روایت موجود ہے کہ مولا علی نے جب نماز پڑھائی تو لوگوں نے چیخ کے کہا یہ ہے وہ نماز جو نبی پڑھا۔ سنیے عزیزان گرامی، بس اپنے وقت کے اندر گفتگو۔ تو جیسے ایاک نعبدو کے لیے ہم نے معیار بنایا، بلکہ قرآن نے معیار دیا، قرآن نے معیار دیا ایاک نعبدو کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نماز کے لیے ہمیں دیکھنا ہے نبی نے نماز کیسے پڑھی، روزے کے لیے دیکھنا ہے نبی نے روزہ کیسے رکھا، تو مدد کے لیے بھی تو دیکھنا ہے کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے مانگی۔ اب علماء بیٹھے ہیں، بہت آسانی سے ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے۔ لیجئے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے، پورے کا پورا مددگار مانگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی باب الحوائج کی مجلس ہے، میں وہیں تک آپ کو پہنچاؤں گا۔ مددگار مانگا کہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے۔
مددگار مانگا. یہ کون مددگار ہیں؟ مولا علی. نبی کی گود میں علی، نبی کے پہلو میں علی، نبی کے بستر پر علی. مگر نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں تو بنا دے. بھئی اب تک کی گفتگو کا نتیجہ، خود نبی نے مولا علی کو مددگار نہیں بنایا، اللہ سے کہہ رہا ہے تو ان کو میرا مددگار بنا دے. بھئی اگر اس بات پر آپ نے توجہ فرما لی تو ہمارے بچے بھی توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں یہاں سے سیکھ کے اٹھیں گے. نبی نے اللہ سے کہا کہ تو بنا دے، خود اپنے بھائی کو مددگار نہیں بنایا، اللہ سے کہا تو بنا دے. شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے اسی قرآن میں، جس میں نبی کہہ رہے ہیں اللہ میرے لیے مددگار بنا دے، جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہاں ہارون گھر میں موجود، موسیٰ نے خود نہیں بنایا، اللہ سے کہا تو بنا دے. بھائی پوری توجہ رکھیے گا، تو بنا دے. مولا علی نبی کے گھر میں موجود، خود نہیں بنایا، اللہ سے کہا تو بنا دے. بھائی موسیٰ سے محمد تک، کلیم سے حبیب تک، ماضی سے مستقبل تک، کیا بول رہے ہیں آپ؟ بھائی دو نبی سمجھا رہے ہیں. سمجھو توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہے، جہاں خود سے بنایا جائے. پہنچ گئی میری بات؟ بھائی جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہے، جہاں خود سے بنایا جائے، جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک ہے. اب تاریخ کا آئینہ دیکھیے اور ڈھونڈیے کہ توحید کہاں ہے، شرک کہاں ہے، غدیر کہاں ہے، سقیفہ کہاں ہے. یہ حضرات گرامی سلامت رکھیں. صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ دعا کیجئے، یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے. اللہ ان کے ماں باپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ باپ کی تعلیم اور ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جہاں خود بنایا جائے وہاں شرک ہے، اور جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہے. ہم نے اہل بیت کو خود سے وسیلہ نہیں بنایا، ہمارا وسیلہ خود ساختہ نہیں ہے، خدا ساختہ ہے. اللہ نے حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. نبی نے فرمایا یا علی انت وسیلتو الی اللہ. صاحب یہ تو سمجھانے کی باتیں ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب مشکل آئے تو صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. بے شک مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. مجھے بتائیں ہمارے بھائی مولانا انتخاب صاحب نظامت فرماتے ہیں جب یہ قاری قرآن کو پکاریں تو کسے آنا چاہیے؟ قاری قرآن کو. جب یہ شعراء کو پکاریں تو کن کو آنا چاہیے؟ شعراء کرام کو. جب یہ ذاکر کو پکاریں تو کسے آنا چاہیے؟ ذاکر کو. کیوں؟ کہ صاحب سامنے کی بات ہے، جسے پکارا جائے اسی کو آنا چاہیے. بذات ہو جو سنیے گا، قاعدہ یہی ہے جسے پکارا جائے اسی کو آنا چاہیے. تو مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے. تو جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کس کو چاہیے؟ بھائی مجھے بتائیں کس کو آنا چاہیے؟ اب ذرا بتائیے، جب ہم جیسے جاہل جانتے ہیں
کہ پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، تو معاذ اللہ کیا نبی کو نہیں معلوم کہ پکارنا کس کو چاہیے؟ اللہ کو۔ اب بتائیے شب ہجرت نبی نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ خیبر میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ خندق میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ بدر میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ احد میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ تاریخ کا آئینہ دیکھے، شب ہجرت پکارا اللہ کو، بستر پر سوئے کون؟ بھائی میرے ساتھ بولیے گا۔ بدر میں پکارا اللہ کو، پہنچے علی۔ بدر میں پکارا اللہ کو، پہنچے علی۔ احد میں پکارا اللہ کو، نکلے علی۔ خندق میں پکارا اللہ کو، مدد کو آئے علی۔ خیبر میں پکارا اللہ کو، پہنچ گئے علی۔ ارے کہیں نصیری کسی پیڑ پر بیٹھا دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ سنیے گا، دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، نہ میں نصیری ہوں اور نہ میں مولا علی کو اللہ مانتا ہوں۔ یہ اچھی طرح ذہن سے نکال دیجئے گا۔ میں شیعہ اثنا عشری ہوں، وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، بلکہ ہماری پوری قوم توحید پرست قوم ہے۔ ہم مولا علی کو اللہ نہیں مانتے۔ یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، اور یہ جملہ جو میں نے کہا چاہے جیسے سنیے گا، یہ شعراء سے سیکھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ اور یہ غنیمت جانیے کہ میں نثر میں صرف نثر سنا رہا ہوں، نثر میں نظم کی بیساکھی سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ ہم سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں ہوگا۔ ہم مولا علی کو اللہ نہیں مانتے۔ ہم سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا؟ بہت آسانی سے کہہ کے گزر جاؤں گا۔ ہم سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا؟ ارے ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں۔ کیا یہ بات یاد رکھے گا، ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنی تحقیق سے نہیں مانتے، سجدہ علی کی تصدیق سے مانتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ کو اپنی تحقیق سے نہیں مانتے ہیں، سجدہ علی کی تصدیق سے مانتے ہیں۔ یہ وحدت ہماری ریسرچ کا نتیجہ نہیں ہے، علی کے سجدوں کے اشارے کا نتیجہ، اس لیے کہ علی نے یہ بھی ثابت کیا کہ اللہ ہے، اور علی ہی نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، یہ بھی علی نے ثابت کیا۔ علی نے ثابت کیا یہ سورج خدا نہیں ہے، یہ ستارہ خدا نہیں ہے، یہ پتھر خدا نہیں ہے۔ وہ کس آسانی سے ثابت کیا؟ پتھر پر عالم گاڑ کے بتایا کہ یہ خدا نہیں۔ سننا میرے بچوں، پتھر پر عالم گاڑ کے بتایا کہ یہ خدا نہیں، سورج کو مغرب سے پلٹا کے بتایا کہ یہ بھی خدا نہیں، ہوا کے کاندھے پر قدم ٹکا کے بتایا کہ یہ بھی خدا نہیں، ڈیوڑی پر ستارے کو بلا کے بتایا، اس سلسلے کا یہ خاص جملہ بتایا یہ بھی خدا نہیں، اور جانے قربان ہو جائیں علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں بھی خدا نہیں۔ سنیں بعض عزیزان گرامی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی شب ہجرت نبی نے پکارا اللہ کو، بستر پر سوئے مولا علی۔ بدر میں پکارا خدا کو، پہنچے علی۔ احد میں پکارا خدا کو، آئے علی۔ یہ کیا معاملہ؟ کہا صاحب آپ احمق ہیں، مدد ہر جگہ اللہ ہی نے کی ہے۔ شب ہجرت بھی مدد اللہ ہی نے کی، بدر میں بھی مدد اللہ ہی نے کی،
احد میں بھی مدد اللہ ہی نے کی، خیبر و خندق میں مدد اللہ ہی نے کی، مگر اللہ نے جب جب مدد کی تو ڈائریکٹ مدد نہیں کی ہے، وایا علی مدد کی ہے۔ مولا علی کے ذریعے مدد کی ہے۔ اب سنیے گا، جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آخری آدمی تک محسوس ہوگا، دعا دے کے جائے گا۔ وایا علی مدد کی، مولا علی کے ذریعے سے مدد کی، مولا علی کو وسیلہ بنا کے مدد کی۔ اس کا مطلب علی وسیلہ ہیں مگر ون وے نہیں ہیں۔ سنیے گا جو میں عرض کروں، ون وے نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو بھی حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ کون ہے؟ نبی کی حدیث ہے، یا علی انت وسیلۃ الی اللہ۔ ہمارے لیے بھی مدد مانگنے کا وسیلہ علی، وہ اللہ نے مدد کرنے کا وسیلہ بھی علی کو بنایا۔ سنیے گا، سمجھیے گا اس بات، جس کے ذریعے مدد مانگی جائے وہ بھی علی، اور جس کے ذریعے اللہ مدد کرے، ون وے کہاں رہا یہ معاملہ؟ سنیے گا بھائی، جس کے ذریعے ہم مدد مانگے وہ بھی علی، میرے ساتھ بولیے گا، اور جس کے ذریعے اللہ مدد کرے وہ بھی علی، جس کے ذریعے ہماری دعا یہاں سے وہاں جائے وہ بھی علی، جس کے ذریعے اس کی مدد وہاں سے یہاں آئے وہ بھی علی۔ تو علی ون وے نہیں ہے، ہم بھی علی کو ذریعہ بناتے ہیں مدد مانگنے کے لیے، اللہ بھی علی کو ذریعہ بناتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ ارے ہم تو مجبور ہو کے وسیلہ بناتے ہیں، وہ مختار ہو کے وسیلہ۔ دیکھو علماء کرام کی موجودگی میں مجھے بہت خاص بات عرض کرنا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ ہم تو مجبور ہو کے وسیلہ بنا رہے ہیں، وہ قادر و قدیر ہو کے وسیلہ بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ون وے نہیں ہے، جس کے ذریعے ہم اس سے مدد مانگے وہ بھی علی، اور جس کے ذریعے وہ مدد کرے وہ بھی علی۔ اچھا، اب جب ہم نے ان کو مدد کا وسیلہ بنایا تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہی آپ کی سماعتوں کا امتحان ہوگا، اور یہی میری گفتگو کا نچوڑ ہوگا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یا علی انت وسیلۃ الی اللہ، کہ مولا علی اللہ کی طرف کیا ہیں؟ وسیلہ الی اللہ۔ جب ہم نے کہا یا علی مدد، تو یہ علی کے الی اللہ ہونے کی دلیل۔ سنیے گا، یہ جو دو لفظ ہیں الی اللہ، یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، بہت جانے پہچانے اور سنے سنائے لفظ ہیں۔ ہم صبح و شام ان لفظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً، حج کرتا ہوں میں قربتاً، صدقہ دیتا ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ الی اللہ نہیں، الی اللہ۔ ہم نے جب مولا علی کو ذریعہ بنایا تو یہ ان کے الی اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ سنیے گا کہ بات رائے گا گئی تو میری محنت بیکار ہو جائے۔ جب ہم نے ان کو وسیلہ قرار دیا تو یہ ان کے الی اللہ ہونے کی دلیل ہے، مگر جب اللہ نے ان کے ذریعے مدد کی تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ مجھے بتائیے، جب ہم نے ان کے ذریعے مدد مانگی تو یہ ان کے الی اللہ ہونے کی دلیل ہے، جب اللہ نے ان کے ذریعے مدد کی تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ سنیے کس بات کی دلیل ہے، چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے۔ جب ہم نے ان کو وسیلہ بنایا تو یہ ان کے الی اللہ ہونے کی دلیل، مگر جب اللہ نے ان کے ذریعے مدد کی تو یہ ان کے من اللہ ہونے کی دلیل۔
ہے اللہ بھی علی ہے من اللہ بھی. نہیں ابھی انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ابھی یہ بات نتیجے تک نہیں پہنچی ہے. اللہ بھی علی ہیں اور من اللہ بھی علی ہیں. دیکھیے یہ اتنی آسانی سے اگر سارا مجمع سمجھ جائے تو یہ کیوں پتا چلے کہ اردو وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے. یہ تو عربی کے الفاظ ہیں. بچے بھی سمجھ لیں اللہ کسے کہتے ہیں اور من اللہ کسے کہتے ہیں. اللہ کا مطلب ہے فار گاڈ بھی علی. اللہ کا مطلب فار گاڈ بھی علی اور من اللہ کا مطلب ہے فرام گاڈ بھی. سنیے گا جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں. اللہ بھی علی ہیں من اللہ بھی علی ہیں. تو جب یہ وسیلہ دوہرا ہے تو پھر ان میں جھلکیاں بھی دونوں کی ہونا چاہیے. ارے کیا بول رہے ہیں آپ بھائی؟ ان میں توحید کی جھلکیاں بھی ملے, ان کے بعد پیکر بشر بھی ملے. جب یہ اللہ بھی ہیں من اللہ بھی ہیں تو ان کی ذات میں دونوں کی جھلکیاں ملنا چاہیے. بھائی چاہے جیسا سنیے گا بھائی, توحید کی جھلکیاں بھی ملے, بشریت کے ثبوت بھی ملے اور تاریخ کی آئینے میں دونوں چیزیں ملی. جب انہوں نے جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی, سنیے گا, جب جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی تو اللہ ہونے کی دلیل جب در خیبر انگلیوں میں اٹھایا. سنیے گا, جب جو کی روٹی گھٹنے سے توڑے تو اللہ ہونے کی دلیل جب در خیبر انگلیوں پہ اٹھائے تو من اللہ ہونے کی دلیل. یہ جملہ چاہے جیسا سنیے گا. ارے جب کوفے کے ممبر سے ان کا خطبہ سنائی دے تو یہ اللہ ہونے کی دلیل, مگر جب معراج میں لہجہ سنائی دے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لوگ کہتے صاحب یہ دو طرح کے واقعات کیوں؟ ایک طرف 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ لیا, ایک طرف جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ رہے. ایک طرف اختیار ہے, ایک طرف عاجزی ہے. تو اس لیے ہے کہ یہ ون وے نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ اللہ بھی ہے من اللہ بھی ہے. اللہ بھی علی ہے من اللہ بھی علی ہے. اور ہونا چاہیے. یہ مطابق قرآن بھی ہے, مطابق حدیث بھی ہے اور مطابق عقل بھی ہے. اس لیے ہے, بس آخری بات, اس لیے ہے کہ اللہ ہے واجب الوجود اور ہم ہیں ممکن الوجود. واجب الوجود کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے تھا وہ ہمیشہ رہے گا, اور ممکن الوجود کا مطلب ہے ہم 50 سال پہلے نہیں تھے, 5 سال بعد 10 سال بعد نہیں رہیں گے. وہ ہے واجب الوجود, ہم ہیں ممکن الوجود. وہ ہمارے بیچ میں آ جائے تو واجب نہیں, ہم اس تک پہنچ جائیں تو ممکن نہیں. لفظوں کو بدلتا ہوں. وہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف, ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف. سنیے گا, وہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف ہے, ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے. تو اب ہمارا اس سے ربط کیسے ہو, ارتباط کیسے ہو, کنیکٹیویٹی کیسے ہو؟
کنیکشن کیسے ہو؟ بھائی اس کی شان کے خلاف وہ ہم تک آ جائے، ہماری اوقات کے خلاف کیا ہم اس تک پہنچ جائیں؟ ارے جبریل کہہ رہے میرے بالوں پر جل جائیں گے، اب اس کی عطا ہم تک کیسے آئے؟ ہماری دعا وہاں تک کیسے جائے؟ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، ہمارے علماء نے یہ مثالیں دی ہے، اس کے لیے سمجھایا ہے کہ جیسے آگ اور پانی، ان دونوں میں رابطہ نہیں ہو سکتا، آگ اور پانی میں اتصال نہیں ہو سکتا۔ اگر آگ زیادہ ہے اور پانی کم ہے تو آگ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے گی، اگر پانی زیادہ ہے آگ کم ہے تو پانی آگ کو بجھا دے گا۔ آگ اور پانی میں قبلہ اتصال نہیں ہو سکتا۔ سنیے گا، بس آخری بات ہے، علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آگ زیادہ پانی کم تو وہ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے گا، اور پانی زیادہ ہے اور آگ کم تو وہ پانی آگ کو بجھا دے گا۔ اب اگر آگ کی حرارت، آگ کا فیض پانی تک پہنچانا ہو تو کیا کیا جائے؟ سنیے گا، تو عقل نے ایک راستہ سجھایا کہ ایک ظرف لیا جائے، ایک برتن لیا جائے، ایک ظرف لیا جائے، برتن لیا جائے، اور پانی برتن کے اندر رکھا جائے اور برتن کو آگ کے اوپر رکھا جائے۔ اب یہ برتن آگ سے گرمی لیتا رہے گا، اور پانی کو گرمی دیتا رہے گا، جیسے علی ادھر کی عطائیں لیتے رہیں گے اور ہم کو عطائیں دیتے رہیں گے، اہل بیت ادھر سے عطائیں لیتے رہیں گے، ہم کو عطائیں دیتے رہیں گے، ہماری حاجتیں لیتے رہیں گے، وہاں تک حاجتیں پہنچاتے رہیں گے۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ جیسے برتن آگ سے گرمی لیتا رہے گا اور پانی کو گرمی دیتا رہے گا۔ اب آخر میں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں اور بہت سوچ کے جواب دیجیے گا، جو برتن کے اندر ہے اسے کیا کہیں گے؟ پانی۔ جو برتن کے اندر ہے اسے کہیں گے پانی۔ نہ جانے میری خطابت کا نیٹ ورک کمزور ہے یا سماعت کا سرور ڈاؤن ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ شاید میں اونچا سننے لگا ہوں، اگر نہیں سننے لگا ہوں تو آپ میرے دل کو ذرا سکون دیجیے گا۔ جو برتن کے اندر ہے اسے کیا کہیں گے؟ پانی۔ اب سنائی دیا۔ اور برتن جس کے اوپر ہے اسے کیا کہیں گے؟ آگ۔ مجھے بتائیے اس برتن کو کیا کہیں گے؟ یہ آگ اور پانی کے بیچ میں برتن ہے، اسے کیا کہیں گے؟ تو جب برتن کو پانی کہے وہ بھی غلط، سنیے گا، جو برتن کو پانی کہے وہ بھی غلط، جو برتن کو آگ کہے وہ بھی غلط۔ علی اللہ اور بندوں کے بیچ میں وسیلہ ہے، جو علی کو اللہ کہے وہ بھی غلط، جو اپنا جیسا بندہ کہے۔ آپ علماء کرام کی جوتیوں کا صدقہ تو میں علی کو خدا نہیں جانا پر خدا سے جدا نہیں جانا۔ جو ان کو اللہ کہے وہ بھی غلط ہے، جو اپنا جیسا بندہ کہے وہ بھی غلط ہے، جو سمجھ میں آئے وہ علی نہیں ہوتا، وہ جو علی کو سمجھ لے وہ بھی بندہ نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجو محمد وآل احمد۔ علی کو خدا نے سمجھا یا علی کو نبی نے سمجھا ہے۔ عزیزو یہ وسیلہ ہے، وسیلہ، مگر یہ تب سمجھ میں آئے گا کہ جب قرآن میں تلاوت کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہوگا۔ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا قرآن پڑھ کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وسیلہ مطابق قرآن ہے، وسیلہ مطابق احادیث ہے،
مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف تلاوت کافی نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، تقویٰ ضروری ہے۔ اسی لیے یہ جو ہمیں بچپن سے ہمارے بزرگوں نے سکھایا، اور میں اپنے قوم کے بچوں کو باب الحوائج امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شب شہادت اس مجلس کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ شاید میں نے کبیر زادی صاحب جاجمعوں میں اللہ اکبر مسجد میں اس بات کو پڑھا تھا، اگر پڑھا ہو تو وہ یاد ہو جائے گی۔ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو بچپن سے ہمارے والدین نے ہمیں زور دیا ہے طہارت غذا پر، نجاست سے اجتناب، حرام غذا تو حرام غذا ہے، نجاست سے اجتناب کہ پاک پہنو، پاک کھاؤ، پاک جگہ جاؤ، پاک جگہ بیٹھو۔ یہ جو طہارت پر زور دیا یہ اسی لیے دیا ہے کہ طہارت بہت بڑا سہارا ہے۔ آج کے دور میں جو پرابلم ہے، ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، ولایت سمجھ میں نہیں آتی، تو پہلے یہ سمجھیے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ بھائی میں نے کچھ کہا سمجھ میں نہیں آیا، میری دلیل کمزور، آپ نے کچھ کہا قبلہ سمجھ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے آپ کا ثبوت کمزور ہو، لیکن امام حسین کی دلیلوں سے زیادہ مضبوط دلیلیں کسی کی ہوں گی۔ امام حسین نے کربلا میں اتنی دلیلیں دی، سننے والے لاکھوں تھے، سمجھنے والے کتنے تھے؟ ایک اور، ایک ان کے بھائی، ایک ان کے بیٹے، ایک ان کے غلام۔ امام حسین نے فیصلہ دے دیا تھا کہ مجھے معلوم ہے میری کسی بات کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن تمہارے شکم حرام سے بھرے۔ جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں خطابت تو خطابت، زبان عصمت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو طہارت تقوی کا تعلق اسی سے، پرہیزگار بنو، تقوی زبان کو پاک رکھو، پاک غذا کھاؤ۔ میں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، انجمن گلدستہ حیدری کی اس یادگار مجلس سے یہ جملہ، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، مہنگی سے مہنگی موٹر سائیکل خرید لو، لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن خراب ہونا ہے۔ جملہ سننا، اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہے تو انجن خراب ہونا ہے، تو اگر غذا میں نجاست ہے تو عقیدہ خراب ہونا۔ طہارت غذا کا حکم دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، ماتم سمجھ میں نہیں آتا، ولایت سمجھ میں نہیں آتی، اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، سمجھو کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ بستر پر لیٹ کے سمجھنا کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ یہ ہارڈ ویئر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ طہارت شرط ہے، تقوی شرط ہے، تقوی ہوگا تو سب سمجھ میں آئے گا۔ یہ وسیلہ مطابق عقل ہے، وسیلہ صرف عقیدت نہیں ہے، وسیلہ پوری دنیا کی ضرورت ہے۔ ارے مولا حسین علیہ السلام کے غلاموں کی جوتیوں کے صدقے میں ہم نہ جانے کہاں کہاں پوری دنیا میں مجلسیں پڑھنے گئے، اور ہم نے دیکھا یہ وسیلہ اتنا ضرورت ہے کہ ہر جگہ کے ہم نے غریب بھی دیکھے، ہر جگہ کے ہم نے امیر بھی دیکھے، اور ہر جگہ کے ہم نے فقیر بھی دیکھے۔ ہم نے فقیروں پر خاص غور کیا، ہم نے دیکھا جہاں کا بھی فقیر تھا اس نے جب بھی مانگا تو کہا نبی کے نام پر دے دو، مولا علی کے نام پر دے دو، بی بی سیدہ کے نام پر عطا کر دو، امام حسن کے نام پر دے دو، امام حسین کے نام پر دے دو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے نام پر دے دو یا ان کے نام پر دے دو یا ان کے نام پر دے دو۔ میں نے کہا رے کسی اور کے نام پر کیوں نہیں مانگتا؟ فقیر نے کہا فقیر ہے مگر اتنا معلوم ہے کہ بھیک بھکاریوں کے نام پر نہیں ملتی ہے، جناب امیر کے۔ یہ سب جانتے ہیں یہ وسیلہ، اور اس گھر میں وسیلہ در وسیلہ ہے۔ چنانچہ دعائے توسل
آج بدھ کی شب ہے، دعائے توسل پڑھی ہوگی آپ نے نماز مغرب کے بعد، یا پڑھیں گے دعائے توسل. یہ وسیلے ہی وسیلے ہیں. اور آج جس کی شب شہادت ہے وہ ایسا وسیلہ ہے کہ اس کا لقب ہے باب الحوائج. جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں وہ دروازہ اللہ نے اپنے بندوں کے بیچ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج قرار. اللہ کے بندوں کے بیچ میں کسی گھرانے میں یہ سلسلہ ہے باب الحوائج. ساتویں امام اور اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے باب الحوائج مولا عباس کے روضے میں ہو رہی ہے، ان کی درگاہ میں. وہ شان اور اس عظمت کے مالک تھے کہ معجزات سے دامن کتب بھرا ہوا. امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں غصے کو ضبط کرنے والا. غصے کو کیسے ضبط کیا جاتا ہے؟ اس کے آئینے کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. شقیق بلخی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ساتویں امام کون ہیں. کہ حج کے زمانے میں بھی جا رہا تھا مکے کی جانب، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں اور بہت سے افراد ان کو اپنے حصار میں لیے ہیں. تو شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ کوئی معاذ اللہ صوفی ہیں جو اپنے اخراجات کا بار مجمع پر ڈالنا چاہتے ہیں. تو شقیق بلخی کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے سوچا کہ میں ابھی اس شخص کو تنبیہ کرتا ہوں. تو کہا جیسے ہی میں کچھ کہنے بڑھا تو جس سے میں کہنے بڑھا تھا اس نے میری طرف نظریں اٹھائیں اور کہا دل سے بدگمانیوں کو ترک کر دو. کہ میرے بدن میں ایک تھرتھری پیدا ہوئی کہ میرا ارادہ ان کو کیسے معلوم ہو گیا، میں کیا کہنے والا تھا ان کو کیسے معلوم ہو گیا. کہ اس کے بعد پھر وہ ہجوم میں گم ہو گئے، مجھے نہ ملے. کہ پھر جب میں مکے کے قریب تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. عجب کیفیت نماز تھی ان کی. کہ میں ان کے قریب پہنچا کہ میں ان سے معافی مانگوں گا. کہ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. مجھ پہ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ یہ تو دلوں کے بھیج جانتے ہیں. کہ میں پھر آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک کنویں کے چبوترے پر وہی بزرگ تشریف فرما ہیں اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کا برتن بڑھایا کہ کنویں سے پانی نکالیں اور برتن ہاتھ سے چھوٹا اور کنویں میں چلا گیا. بلکہ کنویں کے پانی نے امام کے ہاتھ سے مس ہونے والے برتن کے بوسے لے لیے. کہا انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا پالنے والے تو ہی میرا ملجا ہے، تو ہی مجھے رزق دیتا ہے. کہا ابھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ پانی بلند ہونے لگا. کنویں کا پانی بلند ہوتے ہوتے اتنا بلند ہوا کہ حضرت نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پانی نوش فرمایا اور اس کے بعد وہ پھر میری نظروں سے غائب ہو گئے. کہ اب جب میں مکے میں حج کرنے پہنچا تو میں نے دیکھا طواف کعبہ کے درمیان انہی کو لوگ گھیرے ہوئے تھے. کہ اب میں بے چین ہو کے بڑھا اور میں نے کہا ارے یہ بزرگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ امام موسیٰ کاظم ہیں. یہ امام موسیٰ کاظم ہے. شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ خاندان رسول ہے اور یہ معجزات اسی گھرانے سے رونما ہوتے ہیں. اور پھر ساتویں امام علیہ السلام کے معجزات اور کرامات اور ان کی ہدایات دامن تاریخ میں موجود ہیں. علی ابن یختین جنہوں نے پوچھا تھا کہ کیا میں ہارون کے دربار میں عہدہ وزارت قبول کروں. سنیے گا اس بات میں کیا پیغام ہے. ہارون ان کو عہدہ وزارت دے رہے تھے علی ابن یختین کو. تو کہا کہ کیا میں عہدہ وزارت قبول کروں؟ تو امام نے کہا ہاں اگر ہمارے شیعوں کی مدد کرنے کا ارادہ ہو تو قبول کر لو. سمجھایا اگر کسی بڑے منصب پر جانا تو اترانے کے لیے نہ جانا، وہاں بھی ہماری شیعوں کی امداد کے لیے جانا. اس کے بعد یہی علی ابن یختین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حج کے زمانے میں امام سے ملا اور میں نے امام سے ملنے کا ارادہ کیا تو امام کے ملازم نے کہا کہ امام تم سے نہیں ملنا چاہتے. تو علی ابن یختین کہتے ہیں میرے دل کو بڑا صدمہ ہوا کہ میں تو حضرت کا غلام ہوں، ایسا چاہنے والا، اور حضرت مجھ سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں. تو کہا جب میں نے ملازم پر زور دیا، غلام پر زور دیا تو حضرت نے ملنے کے لیے بلایا.
وہ کہا کہ جانتے ہو ہم نے تم سے ملنے کا انکار کیوں کیا؟ کہ حضرت فرمائیں کہ تم سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے چاہنے والوں کی امداد کرنا. ہمارا ایک چاہنے والا تمہارے دربار میں دن بھر کھڑا رہا اور تم نے اس سے ملاقات بھی نہ کی. میں نے تنبیہ کے لیے تم سے ملنے کا انکار کیا. تو علی ابن اختیر نے کہا حضرت میرے بدن سے روح نکل جائے گی, ابھی مجھے ان کا پتہ بتائیں, میں ان سے معافی مانگوں گا. سنیے کیسے ہوتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے. یہ کسی معمولی آدمی کا ذکر نہیں ہے. علی ابن یقطین جو ہارون کے دربار کے وزیر تھے, منسٹر تھے, وہ ہیں. وہ کہہ رہے حضرت مجھے بتائیے کہ وہ کوفے میں رہتے ہیں. کہ میں مکے سے کوفے کیسے جاؤں؟ تو کہا جاؤ مدینے جاؤ اور وہاں تمہیں جنت البقیع میں ایک گھوڑا ملے گا, اس پر بیٹھ کے آنکھ بند کرنا. آنکھ کھولنے کے بعد تمہیں کوفے کی وہ گلی ملے گی جس میں ہمارا وہ چاہنے والا رہتا. علی ابن اختین کہتے ہیں میں پہنچا, امام کے حکم مطابق اس سواری پر سوار ہوا اور چشم زدن میں کوفے پہنچا. اور میں نے پوچھا ابراہیم کوفی کا گھر کہاں؟ وہ شخص جس سے ملنے کا انکار کیا. اب ظاہر سی بات ہے ایک منسٹر آیا, ایک وزیر آیا, تو وہ غریب آدمی تھے, دہشت کے عالم میں کانپنے لگے کہ بھائی علی ابن یقطین مجھ سے ملنے کیوں آئے؟ تو کہا گیا نہیں, کہو کہ باہر آئیں اور ہم سے ملاقات کریں. جب ابراہیم نکلے تو علی ابن یقطین نے ان کو سلام کیا, انہوں نے جواب سلام دیا. وہ کہا سنو ابراہیم, تم میرے دربار میں آئے تھے, میں نے بے توجہی کی وجہ سے تم سے ملاقات نہیں کی, میں اپنے امام سے معافی مانگ چکا ہوں, اب تم سے معافی مانگنے آیا ہوں. ابھی نہیں, سنیے گا خدا کی قسم, جن کی شب شہادت ہے دا ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے آئینے پہ بھی نظر ڈالے. باب الحوائج کس منزل کے اوپر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو انہوں نے کہا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. تو علی ابن یقطین نے کہا یوں نہیں معافی مانگ رہا ہوں, دیکھیں جو میں کہوں مجھے ویسے معاف کیجئے. کہ آپ کیسے معافی چاہتے ہیں؟ علی ابن یقطین زمین پر لیٹے اور اپنا رخسارہ خاک پر رکھا, ان سے کہا تم آگے بڑھو اور جوتے سمیت اپنا پاؤں میرے چہرے پر رگڑو. میں چاہتا ہوں وہ چہرہ جس میں تم نے غرور کی جھلک دیکھی تھی, اس کا غرور تمہارے جوتوں کے تلے روندا جائے. آپ اندازہ لگائے کس منزل کے اوپر وہ شخص کانپ گیا کہ نہ, جب تک تم یہ عمل نہ کرو گے میں نہیں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا. آخر انہوں نے ان کے چہرے کے اوپر اپنا پاؤں رکھا. اس منزل پر تھے علی ابن یقطین. اب سوچئے جب غلام کی یہ منزل ہے تو امام کی کیا منزل ہوگی. مگر دنیا نے ایسے امام کو نہ پہچانا. زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی, حضرت پہ انتہا یسیری گزر گئی. وہ سخت ترین زمانہ تھا ہمارے آپ کے 7ویں امام کا. ایک تو منصور دوانقی, بنی عباس کا پہلا خلیفہ ابو صفا تھا. ابو صفا کے بعد منصور دوانقی آیا, اور منصور دوانقی وہ ظالم حکمراں تھا کہ اس نے طے کیا تھا کہ 6 امام کے بعد جس کو بھی اپنا وصی بنائیں گے اس کو میں قتل کر دوں گا. آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ جب 6 امام کی شہادت ہوئی اور منصور دوانقی نے پوچھا کہ حضرت نے کس کو اپنا وصی بنایا, تو 6 امام نے 4 لوگوں کے نام فہرست وصایت میں لکھے تھے, جس میں ایک 7ویں امام کا نام تھا, وہ ایک خود منصور دوانقی کا نام تھا, تاکہ اگر وہ وصایت کو بہانہ بنا کے قتل کرے تو ایک پچو پیش میں گرفتار ہو جائے. لہٰذا اس وجہ سے 7ویں امام علیہ السلام کی حفاظت مقصود تھی. وہ منصور دوانقی, ظالم ترین منصور دوانقی, اس کے بعد مہدی عباسی خلیفہ بنی, وہ ہادی عباسی خلیفہ بنی. اور ہادی عباسی کا بیٹا تھا ہارون, جس نے حضرت کو زہر دغا سے شہید کروایا. ان 4 ظالموں کے دور سے ہمارے آپ کے 7ویں امام گزرے ہیں. کبھی مہدی عباسی کی قید میں ہے, کبھی ہادی عباسی کی قید میں ہے, کبھی ہارون کی قید میں. ہارون وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے مولا حسین کی قبر مطہر سے بے ادبی کی تھی, اور ایک بیر کا درخت مولا حسین کی قبر مطہر پر تھا جو ایک علامت تھا. اس وقت تک روزہ نہیں بنا تھا. اس بیر کا درخت دیکھ کے لوگ آتے تھے اور پہچانتے تھے کہ یہ زہرا کے لال کی قبر ہے, یہ ہے اس کی قبر جس کے سوکھے گلے پر کند خنجر چلایا گیا.
علماء بیٹھے ہوئے ہیں تصدیق کریں گے، ہارون نے اس بیر کے درخت کو کٹوایا تو اس وقت کے افراد نے نبی کی ایک حدیث سمجھی کہ نبی نے فرمایا تھا لعنت ہو بیر کا درخت کاٹنے والے پر. کہ جب نبی نے حدیث بیان فرمائی تھی تو لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے کہ آخر بیر کا درخت کاٹنے والے پر نبی نے لعنت کیوں کی. تو جب ہارون نے وہ بیر کا درخت جو حضرت کی قبر کی علامت تھا جب اس کو کٹوایا تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے کس پر لعنت بھیجی. وہ ہارون جو قبر سرکار سید الشہداء تک کا دشمن تھا اس نے حضرت کو آخر قید میں رکھا. سندی ابن شاہق کے ذریعے حضرت کو زہر دیا گیا. قید کا عالم یہ تھا کہ کچھ چاہنے والے امام کے اشتیاق میں ملاقات کے لیے تڑپ رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ ہم پہنچے کہ امام کی زیارت ہو جائے اور ہم نے دربان سے گزارش کی کہ ہمیں ہمارے امام سے ملنے دو. تو دروغائے زندان نے دروازہ کھولا تو کھولنے کے بعد کہا اچھا جاؤ اپنے امام کی زیارت کر کے آ جائے. سنیے چاہنے والے گئے زندان میں کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. اس کے بعد زندان کے دربان کے پاس آئے اور کہا کہ امام تو اس قید خانے میں نہیں ہیں. ماشاءاللہ آواز بلند ہو رہی. کہ امام تو قید خانے میں نہیں ہیں. تو دربان زندان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کہیں چلے جائے، امام اسی زندان میں. تو لوگوں نے کہا ہم نے تو دیکھا ہمیں امام نظر نہیں آئے. دربان نے ہاتھ پکڑا کر میرے ساتھ آؤ. وہ آنے کے بعد دکھایا وہ کیا نظر آ رہا ہے. وہ کہا وہ تو کوئی چادر پڑی ہے. کہ قریب جا کے دیکھو وہ تمہارا امام سجدے میں پڑا ہوا ہے. وہ ناتوانی کا عالم تھا. ماشاءاللہ آواز بلند. وہ ناتوانی کا عالم تھا کہ لگتا تھا جیسے زمین پہ ایک چادر پڑی. چاہنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے. میں کہوں گا امام کے چاہنے والوں یقیناً آپ نے امام کو زندان میں اس عالم میں دیکھا آپ کا کلیجہ پھٹ گیا. ارے اگر آپ اس زندان میں گئے ہوتے جس پہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں روتی ہوئی بیویاں تڑپتی ہوئی سکینہ. ماشاءاللہ آواز بلند ہو رہی. اللہ تمام انجمن گلدستہ ہدیہ کے نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ بڑا اہتمام کیا ہے. ماشاءاللہ بہت انتظام کیا. ابھی شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی اور ابھی میں نے مسائل شروع بھی نہیں کیے لیکن آپ کی آوازیں بلند ہو رہی. یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کا رونے سے دل نہیں بھرتا ہے. آپ کا رونے سے دل نہیں بڑھتا. حالانکہ ہر ہفتے مجلسیں ہوتی ہیں ایام عزا کی مجلسیں ہوتی ہیں. آپ کا دل رونے سے نہیں بھرا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی مصائب آپ سنتے ہیں یہ آپ نے سنے ہیں کسی ایک آدمی نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے نہیں ہیں. آپ نے سنا کہ ایک بیوی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا جناب محسن شہید کر دیے گئے, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا کہ در سیدہ جلایا گیا, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا کہ مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا کہ مولا علی کے سر پر ضربت ماری گئی, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا کہ مولا حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا کہ 28 رجب کو مولا حسین مدینے سے نکلے, نانا کی قبر پر آئے, اماں کی لحد پر پہنچے کہ اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو. ارے زینب کے بازوؤں پر حسن. آپ نے سنا ہے, دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ ایک بیمار بیٹی پیچھے پیچھے دوڑی, کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو, ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. آپ نے سنا ہے, دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ 2 کو کربلا پہنچے, 4 کو خیمے ہٹ گئے, 7 کو الاتش کی آوازیں بلند ہو گئی. 10 محرم کا دن آیا تو کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے. عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے, اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا, قاسم کا پامال لاشا اٹھایا, علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا. عزیزوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ارے جب سن کے آپ کا یہ عالم ہوتا ہے تو نہ سوچئے کہ ہائے وہ زینب جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا.
جی اللہ نے بس 5 یا 10 منٹ مجلس تمام. اور آج جن کی مجلس ہے شب شہادت 7ویں امام، رلانے آتی ہے رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں. اللہ درجات بلند کرے. تصور زیدی صاحب مرحوم کے رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں. 7ویں امام کے لیے روایت ہے کہ اگر ہمارے آپ کے 7ویں امام کے سامنے کوئی صبح یا حسین کہہ دیتا تھا تو دن بھر کوئی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھتا تھا. اللہ نے گرامی اسی مظلوم کا ماتم ہے کہ 25 رجب کو سندی ابن شاہد کے ذریعے ہارون ملعون نے امام کو زہر دلوایا. ارے جنازے تو بہت سے اٹھے ہیں مگر تاریخ کی آنکھوں نے پہلا جنازہ دیکھا. ہر جنازہ کفن پہن کے اٹھایا جاتا ہے، یہ واحد جنازہ تھا ہتھکڑیاں بیڑیاں بہے. 2-4 منٹ مجلس تمام، ابھی شبیہ تابوت کی زیارت کرے گا. یہ واحد جنازہ ہے کہ جس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جس میں مبارک سے لپٹی ہوئی تھی اور کچھ کرائے کے مزدوروں کے ذریعے. اللہ ہوگا. دیکھیں اگر یہ بات جس بات آپ شبیہ تابوت کو کاندھا دیں گے، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں رہ گئی تو یہاں روئے یا نہ روئے، جب تابوت کو کاندھا دیں گے تب ضرور یاد آئے گا ہائے 7ویں امام کی بے کسی کہ 7ویں امام کے جنازے کے لیے کرائے کے مزدور بلائے گئے جو 7ویں امام کا جنازہ لے جا کے بغداد کے پل کے اوپر رکھا ہے اور رات بھر بغداد کے پل کے اوپر ہمارے آپ کے امام کا جنازہ رکھا. صبح ایک محب اہل بیت تاجر تھے جن کا نام جناب سلیمان ابن جعفر تھا. سلیمان ابن جعفر جب صبح بغداد کے پل کے اوپر آئے تو دیکھا کسی بیکس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، کسی بیکس کی میت پڑی ہوئی ہے. اب جو سلیمان ابن جعفر نے کپڑا ہٹا کے دیکھا، سر سے امامہ پھینکا، ارے آؤ یہ زہرا کے لال کا جنازہ ہے، یہ صادق اہل بیت کے وارث کا جنازہ ہے. اور پھر اس وقت سنیے گا مجلس تمام، جناب سلیمان ابن جعفر رئیس آدمی تھے. انہوں نے 2,500 دینار مانا رکھتے ہیں اس زمانے 2,500 دینار کا کفن اور اس کے اوپر قرآن کی آیات لکھا. اس کے بعد حضرت کی ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹی گئیں. 8ویں امام باعجاز آئے اور بڑی شان سے جنازہ اٹھایا گیا. اے باب الحوائج، اے موسیٰ ابن جعفر، ارے یقیناً بڑی مظلومی میں آپ کا جنازہ تھا مگر آپ کا جنازہ اٹھانے کوئی سلیمان آ گیا. ہائے میرا حسین جس کا جنازہ اٹھانے مولا حسین کا جنازہ اٹھانے کوئی سلیمان نہیں آیا. عالم یہ تھا کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، ارے تیرے سے تھا نکالنے والا کوئی نہ تھا. بس سنیں عزیزو، رک جائے مجلس تمام ہو رہی ہے. 1 منٹ ابھی شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے. کوئی حضرت پہ پتھر چلا رہا ہے، جس کے پاس پتھر نہیں تھے وہ مولا حسین کے زخموں پر جلتی ہوئی ریت ڈال رہا ہے. ایک جناب مختار نے ایک یزیدی کو گرفتار کیا، وہ جمال تھا. اس جمال سے پوچھا، بس سنیو مجلس تمام ہو گئی. کہا جمال یہ بتا تو نے حسین بیکس پر کیا ظلم کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب امام کا جنازہ پڑا تھا تو کوئی امامہ لے گیا، کوئی کرتا اتار لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا لے گیا، کوئی پیروں کی نالین لے گیا. جمال کہتا ہے میں پہنچا
کہ مجھے بھی کچھ مل جائے. کہ مگر نہ امامہ نہ کرتا نہ کمر کا پٹکا. کہ میں نے غور سے دیکھا بازاد عزیزوں مجلس تمام, کہ میں نے دیکھا زہرا کے لال کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی. کہ میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی, مگر جب انگوٹھی نہ اتری تو میں نے خنجر نکالا, انگلی کاٹنا شروع کی. کہ ایک بی بی کی آواز آ رہی تھی, ارے میرے مظلوم, ارے میرے بیکار, اے امام موسیٰ, اے کاظم اہل بیت, ارے آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا. ہائے آپ کا جد مظلوم جس کے لاشے بگھوڑے دوڑائے گئے.